بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو ہم پہلے ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں تقلید کے بارے میں، اور تقلید کس کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور مجتہد کسے کہتے ہیں، اور مجتہد کے اندر کون سی شرط ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں ہم نے بتا دی ہیں کہ مجتہد کی کیا شرائط ہوگی۔ اب ہے کہ ہم کیسے سمجھ پائیں گے، کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ مجتہد ہیں۔ تو مجتہد اور عالم کو سمجھنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یعنی کیسے ہم پہچان سکیں گے، اس کے پہچاننے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ تو بچیوں، یہاں پہ میں نے عالم کہا ہے، مجتہد اور عالم، یہ فرق نہیں ہے دونوں میں، بات ایک ہی ہے، بس یہ ہے کہ یہ جو عالم کسے کہتے ہیں، عالم مجتہد ہی ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ عالم یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابل میں احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہے، بس اسے عالم کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ وہ عالم ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے احکام الہی کو سمجھنے میں تو اسی کی ہی تقلید کریں گے تمام مجتہدین کے درمیان میں۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ مجتہد اور عالم کی پہچان کتنے طریقوں سے ہے۔ اس کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود صاحب علم ہو اور ذاتی طور پر اسے یقین ہو کہ یہ مجتہد اور عالم ہے اور اس کے پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا کیا راستہ ہے کہ 2 شخص جو عالم ہوں اور عادل ہوں اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں کہ کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطے کہ دوسرے 2 عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، مثلا ان کی بات کو کاٹیں نہیں، بلکہ وہ بھی تصدیق کریں کہ ہاں یہ صحیح بول رہے ہیں۔ یا کسی کے مجتہد ہونے یا عالم ہونے کے لیے اگر ایک قابل اعتماد شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص یہ مجتہد ہے اور عالم ہے، ایک شخص ہے، تب بھی ہم اس کے قول پر اعتماد کریں گے اور اس کے قول سے ثابت ہو سکتا ہے، ایک شخص بھی اگر کہے تو۔ لیکن وہ شخص کیسا ہونا چاہیے؟ قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے اور اسے ثابت ہو جائے۔ تیسرا راستہ کیا ہے کہ کچھ اہل علم، یہ غور کیجیے گا کہ علم رکھنے والے جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کسی کے مجتہد اور عالم ہونے کی تصدیق کریں، اور ان کی تصدیق سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے تو ہم ان کو مجتہد اور عالم مان سکتے ہیں۔ تو بس یہ 3 طریقے ہیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے، انسان اس پر غور کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب ہم نے مجتہد تو مان لیا کسی کو بھی، دیکھیے یہاں پر جیسے آپ کے نظر میں اگر یہ ہے کہ نہیں، آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ عالم ہیں، وہ زیادہ احکام الہی کو سمجھنے میں صلاحیت رکھتے ہیں،
تو آپ ان کی تقلید کریے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آیت اللہ سستانی ہے تو آپ ان کی تقلید کریے، کوئی آپ سے زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں فلاں کی تقلید کر رہے ہیں، مثلاً آیت اللہ سستانی کی کر رہے ہیں، تو ہم ماں باپ نے جو کیا ہے، جن کی ہے تقلید، تو ہم انہی کی کریں گے۔ نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ بذات خود اگر صاحب علم ہیں تو خود آپ تصدیق کریں گے کہ کس مجتہد کی ہم تقلید کریں گے۔ ماں باپ بھائی بہن چاہے جس کی بھی تقلید کریں، ان سے مطلب نہیں ہے۔ آپ خود ذاتی طور پر خود سمجھیں گے، سوچیں گے کہ ہم کس کی تقلید کریں۔ اور لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا سین ہی اس قابل نہیں ہوتا۔ ابھی 9 سال کے 15 سال کے بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو مخصوص کر سکیں۔ تو والدین جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ عالم ہے، یہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ مجتہد ہیں، تو بس ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد جب آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اور آپ کے پاس علم ہو جائے، صاحب علم ہو جائیں، تب آپ بدل بھی سکتے ہیں، اس کے بعد بدل بھی سکتے ہیں۔ جب آپ کی نظر میں یہ ہو کہ نہیں یہ مجتہد زیادہ عالم ہے، تو آپ اس وقت اپنی تقلید کو بدل سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں دوسرے مجتہد کی طرف۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کریں۔ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے بھی 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا یہ، یعنی اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کہاں جائیں گے بھئی؟ ہمارے پاس مجتہد تو نہیں ہے، وہ تو دور ہیں، کوئی ایران میں ہے تو کوئی عراق میں ہے، تو ہم کس طرح سے ان سے کانٹیکٹ کریں گے؟ تو آج کل کے زمانے میں ایک ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے راستے ہیں کہ انسان یا تو خود مجتہد سے سنے، اس کے فتوے کو خود مجتہد سے سنے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل شخص سے سنے جو مجتہد کا فتویٰ بیان کرتے ہوں۔ کیسے؟ 2 عادل شخص۔ اور تیسرا راستہ کیسا ہے؟ کیا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سنے جس کے قول پر اطمینان ہو۔ اور چوتھا کیا ہے؟ مجتہد کی کتاب میں دیکھے، کتاب مثلاً جیسے توضیح المسائل ہوتا ہے، ہمارے گھر میں سب کے گھر میں تقریباً موجود ہیں یہ توضیح المسائل، اور رسالہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں مجتہد کے فتوے کو دیکھ سکتا ہے، بشرطے یہ کہ اس رسالے اور اس کتاب کی صحت کے بارے میں ہمیں اطمینان حاصل ہو کہ اس کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی درس بچیوں کے لیے کافی ہے۔ میں زیادہ اس لیے نہیں بیان کرتی کیونکہ